بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ آج ہم نے 21واں پارہ اور تھوڑا سا 22واں پارہ کا حصہ سنا ہے۔ اس میں سورہ عنکبوت کے آخری 3 رکوع، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب کا ابتدائی حصہ شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ فرمایا کہ جو آپ کی طرف اے نبی کتاب وحی کی گئی ہے، اس کو تلاوت کیجئے، پڑھ کر سنائیے، نماز قائم کیجئے۔ بے شک نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، جو تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بے حیائی بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو دراصل جو نماز حقیقی نماز ہے وہ واقعی بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز میں کوئی کمی ہے جو ہمیں بے حیائی سے نہیں روک رہی، برائی سے نہیں روک رہی، کیونکہ اللہ کی بات بالکل سچی ہے۔ فرمایا یہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر ضرور عذاب آ جاتا، اور جب بھی آئے گا اچانک آئے گا، وہم لا یشعرون، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ فرمایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر ہماری طرف تم سب لٹائے جاؤ گے۔ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال کیے، ہم نے ان کے لیے جنت میں بالا خانے تیار کیے ہوئے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کا اجر بہت زبردست ہے، بہت اچھا ہے۔ کتنے ہی جاندار زمین میں چلنے والے اپنے رزق کو اٹھا کر نہیں چلتے، لیکن اللہ انہیں رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی دے رہا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ رزق کو فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ کم کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یاد رکھو، یہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے۔ کھیل تماشا ہے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس زندگی میں خوب کھیل تماشے کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے کھیل تماشا عارضی ہوتا ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے، ویسے یہ دنیا بھی عارضی ہے، کچھ دیر کے لیے ہے۔ یہ اس کا معنی ہے۔ فرمایا اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ کاش یہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہوتے، جانتے ہوتے۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے ہی اندر سے ایک مثال بیان کی ہے۔ بھلا بتاؤ، کیا جو تمہارے ملک یمین غلام ہیں، وہ تمہارے جو ہم نے تمہیں رزق دے رکھا ہے، کیا وہ اس میں تمہارے ساتھ شریک ہیں؟ یعنی جو تمہارے غلام ہیں، جو ہم نے تمہیں روزی دی ہوئی ہے، کیا وہ غلام اس رزق میں برابر کے شریک ہیں کہ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ تمہارے پاس 10 لاکھ آیا، 5 لاکھ ان کا، 5 لاکھ تمہارا، برابر؟ کیا تم ایسا کرتے ہو؟ اور پھر تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کیا تم اپنے غلاموں سے، اپنے ملک یمین سے ویسے ڈرتے ہو جیسے آپس میں مقابلے کے جو تمہارے لوگ ہیں ان سے ڈرتے ہو؟ کیا ان غلاموں سے بھی ویسے ڈرتے ہو؟ اگر تمہارے رزق میں وہ شریک نہیں ہے، تم انہیں اپنے رزق میں شریک نہیں کرتے ہو، تو میرے ساتھ میرے غلاموں کو کیوں شریک بناتے ہو؟ یہ بات اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔
فرمایا جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، پھر جب اللہ کی مہربانی اس پر ہو جاتی ہے فَإِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، پھر ان میں سے ایک گروہ اور اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگ جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو ہم نے وما آتیتم من ربن لیربو فی اموال الناس، جو تم سود دے کر سود کا لینا دینا کاروبار کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس میں اضافہ ہو جائے گا تمہارے مال سے، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں کوئی اضافہ نہیں ہوتا سود سے۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو دیتے ہو جس میں اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر تمہیں مل جاتا ہے، یعنی اس میں برکت ہے اور سود میں برکت نہیں ہے۔ بے شک خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، یعنی ہر جگہ فساد ہی فساد ہے۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کیا دھرا ہے، یعنی ان کے اعمال کا نتیجہ ہے، تاکہ ان کو ان کے بعد اعمال کی سزا دے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اصل کی طرف صحیح طرف لوٹ آئیں۔ اے نبی ان سے کہو زمین میں ذرا چلو پھرو، دیکھو ان لوگوں کا جو اللہ کے نافرمان تھے پہلے، ان کا کیا انجام ہوا۔ کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر شرک کیا کرتے تھے۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا اور زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ وہ ہلے نہ، اور پھر ہر قسم کے جاندار تمہارے لیے پھیلا دیے، اور آسمان سے پانی اتارا، اس کے ذریعے اناج نکالا ہر قسم کا۔ یہ اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جن کو تم معبود بنائے ہوئے ہو، بتاؤ دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم لوگ واضح گمراہی میں ہیں۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری کے باوجود اٹھائے رکھا اور 2 سال تک دودھ پلایا، اور ہم نے کہا کہ اس کا میرا بھی شکر ادا کرو کہ یہ سارا بندوبست میں نے کیا ہے، والدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو کیونکہ ان کے ذریعے میں نے یہ بندوبست کیا ہے۔ الی المصیر، اور یہ نہ بھولو کہ تم نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ ہاں اگر یہ والدین تمہیں مجبور کریں کہ اللہ کے ساتھ شریک بناؤ تو پھر ان کی بات کو نہ مانو۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، باقی دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو۔ فرمایا اے میرے بیٹے نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، اور جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، یعنی ہر بندہ یہ نہیں کر سکتا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنے رخسار کو نہ پھلا، زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ ہر متکبر اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنی آواز کو پست رکھ اور اپنی چال کو، اپنی رفتار کو ایستا رکھ، میانہ رکھ، یعنی تیز نہ چل، ایستا چل، اور اپنی آواز کو بھی پست رکھ۔ بے شک بری آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ فرمایا کہ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں اقلام، اس کے قلم بنا لیے جائیں، والبحر یمدہ، اور جو سمندر ہے وہ روشنائی بنا دی جائے، اور اس کے بعد 7 سمندر اور بھی ملا لیے جائیں،
ما نفذت کلماتullah، اللہ کے کلمات، تعریفی کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے کہ قیامت کب آئے گی، وہی جانتا ہے کہ کب بارش ہونی ہے، اور اسی طرح وہی جانتا ہے کہ رحم میں کیا ہے۔ دراصل بغیر مشینری کے بتائیں تو پھر پتہ چلے نا، مشینری سے میں شیشے سے دیکھ کر باہر کی حالات بتا دوں تو یہ تو کوئی کمال نہیں، یعنی مشین سے دیکھ کر یہ بتا دیتے ہیں سائنسدان کہ یہ ہوگا، تو اگر اس کے بغیر بتائیں تو پتہ چلے، یہ اللہ ہی کے پاس اصل میں علم ہے۔ فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی جان کو یہ نہیں پتا کہ کل اس نے کیا کمانا ہے، اور کسی جان کو نہیں پتا کہ وہ کس زمین میں فوت ہوئے گا۔ یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ بالکل بیمار تھا، ٹھیک ہو گیا، اور وہ اپنے گھر والوں کو پاکستان ملنے آیا، باہر رہتا تھا، پاکستان ملنے آیا، ایئرپورٹ پہ پہنچا، وہیں پر ہی اللہ کے پاس پہنچ گیا، کیونکہ اس کا لکھا ہوا تھا کہ موت پاکستان میں ہونی ہے۔ تو یہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہی کو پتہ ہے کہ وہ کس زمین میں فوت ہوگا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ خوب علم والا، خوب خبر والا ہے۔ سورہ سجدہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یقیناً میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب سے بھر دوں گا، اور کہا جائے گا چکھو اب اس کا عذاب جس کو تم بھول چکے تھے، نسیتم لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کو تم نے بھلا دیا تھا، اور آج ہم تمہیں جہنم میں ڈال کر بھول جائیں گے۔ وذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب چکھو، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ فرمایا اور جو لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں، جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اور ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے بھی، لالچ بھی کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ باقی رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنت الماوا ہے، اور یہ بڑی زبردست مہمانی ہے اس وجہ سے کہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور جو فاسق و فاجر نافرمان لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا فماواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، جب بھی وہ نکلنا چاہیں گے تو ان کو واپس دھکیل دیا جائے گا، لوٹا دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار، اب آگ کے عذاب کا مزہ چکھو، التی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ فرمایا اس شخص سے بڑھ کر کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں، اپنے رب کی آیتوں اس کو یاد دلائی جائیں لیکن وہ ان سے منہ موڑتا ہے۔ بے شک انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ پھر سورہ احزاب آخر میں شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دو مسئلے یہاں بیان فرمائے ہیں کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے لے پالک بیٹے جو ہیں ان کو اللہ نے تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا، اور یہ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہوں کی باتیں ہیں، وہ حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے، اور اللہ حق بات تمہیں کہتا ہے اور وہ تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، اپنے ناموں سے نہ پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، یہی مناسب ہے اللہ کے نزدیک۔ ہاں اگر کسی کے باپ کا تمہیں علم نہیں کہ وہ اس کا باپ کون ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ دینی بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں، اور
تم سے جو کوئی غلطی ہوئی ہو پہلے تو اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں جو تم نے سوچ سمجھ کر کیا اس کی ضرور پوچھ ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ فرمایا بے شک اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ ہاں جی، آخری صفحے کے آخر میں ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا، ہوا یہ کہ جب جنگیں فتح ہو گئیں، مسلمانوں کے پاس اچھا مال آ گیا، امیری غربت دور ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ اب ہمارا کوئی وظیفہ مقرر کریں، ہماری بہت تکلیفیں ہیں، مسائل ہیں، یعنی غربت ہے، اب بہت کچھ آ گیا ہے تو ہمارے وظیفے میں۔ اللہ کے نبی کو یہ اچھا نہیں لگا، آپ کو بہت دل میں کڑن سی ہوئی، تو اللہ نے یہ میسج بھیجا، پیغام بھیجا، سن لیجئے۔ فرمایا اے نبی اپنی بیویوں سے کہو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہیں دنیا اور اس کی زینت کا سامان چاہیے، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اچھے طریقے سے تمہیں دے دلا کے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی اپنے نکاح سے ختم کر کے تمہیں آزاد کر دیتا ہوں دے کر کچھ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ اجراً عظیما، بے شک اللہ نے تمہارے نیکی کرنے والی عورتوں کے لیے، جو تم میں سے نیکی کرنے والی ہیں، ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ جب آیت اتری نا، یہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ اللہ نے یہ حکم بھیجا ہے، اور فرمایا کہ اب بتاؤ کہ کیا فیصلہ کرنا ہے، یعنی اللہ اور اس کا رسول پسند ہے یا دنیا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی فرمانے لگے کہ نوجوان ہے، جذباتی ہو کر کہیں یہ نہ کہہ دے، کہنے لگے جا کر اپنے والدین سے مشورہ کر کے پھر بتانا، یعنی اپنے والدین سے۔ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ، بھلا اس بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں مشورہ کرنے کی، مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ تو پھر کہنے لگی یا رسول اللہ، میرا یہ فیصلہ باقی بیویوں کو نہ بتانا۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک دو کم ہو ہی جائیں تو اچھا ہے، یعنی آخر سوکنے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیوں، میں بتاؤں گا کہ عائشہ کا یہ فیصلہ ہے اور تمہارا کیا فیصلہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں یہاں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ ویسے قاری صاحب نے 2 رکوع اور بھی پڑھے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم پورا سورہ احزاب کل مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔